اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے حروف تہجی کے کچھ ضروری سوال جواب اور مخرج وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پچھلا جو پڑھا تھا اس کی تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف تہجی 29 ہیں۔ دوسرا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود حروف تہجی کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں موجود حروف تہجی الف سے لے کر یا تک ہیں، جن کے بیچ میں الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ سب آ جاتے ہیں۔ ان تمام کو ہم حروف تہجی بولتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارا یہ آ جاتا ہے کہ حروف تہجی کو ہم تہجی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان حروف سے ہجے کیے جاتے ہیں۔ ہجے کا مطلب ہوتا ہے ان کے جوڑ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جوڑ توڑ، اس لیے ان کے ہم ہجے کرتے ہیں، اس لیے ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہمارا آ جاتا ہے کہ حروف تہجی کا دوسرا نام کیا ہے؟ حروف تہجی کا دوسرا نام ہوتا ہے حروف مفردات، ٹھیک ہے؟ حروف تہجی کا دوسرا نام ہے حروف مفردات۔ اب ہم انہیں حروف مفردات کیوں کہتے ہیں؟ پانچواں سوال ہمارا یہ ہے کہ حروف مفردات انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ حروف مفردات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ تہجی سے مراد تھا ہجے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مفردات سے مراد ہے کہ انہیں الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اب ہمارا ایک سوال تھا حروف مفردات کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ تو حروف مفردات کو عربی لہجے اور عربی تلفظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی با، تا، ثا اس طرح پڑھتے ہیں۔ اردو تلفظ یعنی بے، تے سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اگلا ہمارا ساتواں سوال ہے کہ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے ہم حروف کو ادا کرتے ہیں، جس طرح ہمارا حلق ہے، ہماری زبان ہے، ان سب کو جہاں سے حروف ادا کیا جاتا ہے اس کو ہم مخرج بولتے ہیں۔ مخرج یعنی نکلنے کی جگہ۔ اب ہم لوگ چند مخارج دیکھیں گے حروف مفردات کے، جن میں سب سے پہلا ہے حروف حلقیہ۔ حروف حلقیہ سے حلق سے پتہ چلا ہے حلق سے نکلنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب حروف حلقی 6 ہیں، ان میں آتے ہیں حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ۔ حروف حلقیہ کے 3 مخرج ہیں۔ جو حمزہ ہ ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جو عین ح ہے وہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جو غین خ ہے وہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس حروف لہویہ۔ حروف لہویہ 2 ہیں، قاف اور کاف۔ جو قاف ہے وہ 2 نقطوں والا ہے اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جو کاف ہے، جو ڈنڈے والا کاف ہے، وہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حروف شجریہ۔ حروف شجریہ 3 ہیں، جیم، شین، یا۔ یہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ تینوں کے تینوں حروف زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حرف حافیہ، جس کو ہم ضاد کہتے ہیں۔
حرف حافیہ، اس کو ہم پڑھتے ہیں زبان کی کروٹ اور اوپر کی داروں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہماری جو زبان کا پچھلا حصہ ہوتا ہے نا وہ اوپر والی داڑوں کے ساتھ لگتا ہے تو پھر ہمارا یہ حروف ضاد نکلتا ہے۔ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کسی بھی داڑ پہ، چاہے دائیں والی داڑ والی سائڈ پہ لگے چاہے بائیں والی طرف، تو جب ہم اس کو اپنی زبان کے پچھلے حصے کو اوپر لگاتے ہیں تو پھر ہم ضاد ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے حروف طرافیہ۔ حروف طرافیہ میں آتے ہیں لام، نون، را۔ یہ ادا ہوتے ہیں زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا کنارہ جو ہے وہ دانتوں پہ جا کے لگتا ہے اور تالو کی طرف، اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف کو جائے گا زبان کا کنارہ تو اوپر جو تالو ہے اس کو لگے گا، تو پھر وہاں سے یہ لام، نون، را یہ تینوں ادھر سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حروف نطعیہ۔ نطعیہ میں آتے ہیں تا، دال، تو۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے جڑوں پہ لگائیں گے تو وہاں سے تا، دال، تو ادا کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حروف لساویہ۔ لساویہ میں آتے ہیں سا، زال، ذو۔ یہ ادا ہوتا ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ جو ہمارے اوپر والے دانت ہیں نا ان کے اوپر ہم لوگوں نے ان کے جو اندرونی کنارے ہیں ان پہ ہم لوگوں نے اپنی زبان کی نوک، زبان کا جو سرا ہے اس کو رکھنا ہے اور سیٹی نہیں نکالنی ان حروفوں میں۔ یہ حروف لساویہ وہ ہیں جن میں سیٹی کی آواز ہمیں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے حروف صفیریہ۔ صفیریہ وہ حروف ہیں جن میں ہم سیٹی نکالتے ہیں، ان میں آتا ہے زا، سین، صاد۔ یہ ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کی جو نوک ہوگی اس کو ہم اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں پہ لگائیں گے تو زا، سین، صاد ادا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حروف شفویہ، وہی جو ہم نے پڑھا تھا ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ اس میں جو فا ہے وہ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوگا، گیلے والے حصے سے۔ اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ پہ لگیں گے اس طرح کر کے اور پھر ہم فا، فا، فا کی آواز نکالیں گے۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصوں کو آپس میں ملائیں گے تو با ادا ہوگا۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصوں کو ملا کر ادا ہوتا ہے، اور واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پھر پڑھتے ہیں ہم واو۔ اور اس کے بعد ہم نے کل پڑھا تھا حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جو کہ ہمیشہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آئیں ان کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ اور حروف مستعلیہ کون کون سے تھے؟ خا، صاد، ضاد، تو، ظا، غین، قاف۔ اور حروف مستعلیہ کا مجموعہ کیا تھا؟ خسو، دخت، قذ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تجوید کا حکم کہاں پر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ ترجمہ کنز ایمان، قرآن کریم خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے سکھایا اور جو کچھ آپ نے سیکھا اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارا سینہ